سوال ہے قبرستان قرآن پڑھنا، نبی علیہ السلام نے روکا ہے، منع فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث کا معنی محدثین نے یہی لیا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، میت کے لیے وہاں جائیں اور تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، واپس آ جائے، قرآن کی وہاں تلاوت نہیں ہوتی۔ شاید 73 فرقے اسلام میں اسلام میں 73 فرقے بن جائیں گے، حضور نے فرمایا 72 جنت میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ وہی جائے گا جس کو آج حق حاصل ہے کہنے کا سرکار کی آمد۔ بہ جاؤ، شاباش، تو روٹی اتھے ہی لبنی انشاءاللہ، اتھے ہی فائدہ ہے۔ سارے دوست تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ پچھا جان نال کھانے تو دعا مانگتا ہے۔ پچھا جان نال کھانے تو محروم ہو جاؤ گے، بہ جاؤ، شاباش۔ بھائی اہم نشست ہے، تمام بھائی بیٹھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اہل بیت کیا اہل سنت و بندی بریلوی ایک فرقہ ہے؟ کہا جاتا ہے جی، سوال یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی فرقہ ہے، یعنی فرقہ ہے، کیوں نہیں فرقہ؟ عقیدے کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے، جو کتاب و سنت کی اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہوتا ہے، فرقہ ہے۔ وہ سارے خود مانتے ہیں کہ ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک فرقہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے؟ آپ کی ولادت کا دن جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سوار ہے۔ باقی رہ گئی بات وہ تاریخ کون سی تھی، اس پر مورخین کا مشاہیر کی روایات موجود ہے، جو ماہر فلکیات ہیں یا کیلنڈر کے جو ماہر لوگ ہیں، حساب کتاب کے، میتھ کے، ریاضی کے، فلکیات کے، انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ تو ایسی روایات موجود ہے جس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام سوار کو پیدا ہوئے اور اس دن اس تاریخ جو تھی وہ 9 ربیع الاول تھی۔ یہ زیادہ معتبر روایات اور زیادہ مشہور روایات اور جمہور روایات یہی ہے۔ کہ عرب لوگ امام احمد حنبل کے قائل ہیں، مقلد ہیں؟ باقی عرب لوگ جو ہے ان میں یہاں سعودی عرب میں جو مفتی اعظم گزرے ہیں وہ ہیں ابن باز رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتاوی ابن باز رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن تقلید کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کی بات آ جائے تو امام کی قول کو، بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز وہاں ہو سکتی ہے جہاں 40 بندے ہوں، 40 بندے ہوں تو جمعہ ہوئے گا، 40 تو گھاٹوں تو جمعہ نہیں ہوئے گا۔ لیکن حدیث میں ہے کہ 2 بندے ہوں اور تیسرا خطیب ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن باز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے، حدیث کا یہ فتویٰ ہے، ہم حدیث کے فتوے کو لیتے ہیں، امام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب امام کی بات کو حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے تو یہ تقلید نہیں رہتی، لہٰذا وہ جامع تقلید جو ہے یہ نہیں کرتے۔ کیا امام جو نماز شروع کرتا ہے رفع دین کرتا ہے ایک بار، یا وہ آدمی جو رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتا ہے، ان میں سے سنت کے مطابق کس کی نماز ہے؟ جو ایک دفعہ سے کرتا ہے شروع میں، جو سر اٹھاتے ہوئے سر رکوع جاتے ہوئے کرتا ہے؟ جو آدمی نماز میں ایک مرتبہ رفع دین کرتا ہے یہ تو حدیث میں ہے ہی ہے، نہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دوسری جگہ پر رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وہ رفع دین نہیں کرتا تو ایک سنت کو روزانہ وہ ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، لہذا اس کی نماز جو ہے وہ سنت کے عین مطابق نہیں ہے۔ رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام اس کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر تو میری کئی تقاریر بھی ہیں، حلف بھی ہے کہ قرآن پاک میں نے ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع والے رفع دین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی حضور نے، جب بھی پڑھی ہے رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو یہ حضور کی متواترہ سنت ہے، اور جس کا ترک یا نسخ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ نماز کی زینت ہے، نماز کا حسن ہے۔ بیٹوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کے بیٹوں کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نکاح ہونا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ایک جماعت آئی مسلمین، اس کے بارے میں جی، کون سی جماعت ہے؟ مولانا صاحب نے خطاب سے پہلے کچھ پڑھ کر پھونک مارا ہے، راز کی بات بتائیں۔ راز
راز کی بات راز کی رہتی ہے، جب راز ہے تو پھر آپ کیوں؟ دوسری بات ہے، ساتھیوں نے سوال کیا جماعت المسلمین کے بارے میں. یہ کراچی کی جماعت ہے، رجسٹرڈ جماعت ہے، وہاں رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے. تو ان کا جو عقیدہ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اہل سنہ والجماعت یا یہ نام اہل حدیث، یہ نام شرک ہے، نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات نہیں. قبر کے عذاب کی یہ انکاری ہیں، صحیح حدیث کی بہت ساری حدیث کی انکاری ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک تھے، نعوذ باللہ. ہم جب کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اہل سنت کا امام سمجھتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے. احترام تو فرض ہے نا، احترام تو ہم کرتے ہیں، احترام ضروری ہے. اور ہر امام کی ہر وہ بات جو سنت کے دین کے شریعت کے تابع ہے ان کو ماننا ضروری ہے. جو سنت کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے نا. لہذا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کرنا یہ بہت بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے. حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ نہ ہو تو کہنے والا خود ہو جاتا ہے. تو اگر امام احمد بن حنبل کے مسلمان ہونے پر تو اجماع ہے، تو جو ان کو مسلمان نہیں مانتا وہ خود اسلام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی وجہ سے مسند احمد حدیث کی ایک ذخیرہ امت تک پہنچا ہے، تو کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو ائمہ کرام کی تکفیر کرتا ہے؟ نعوذ. رات گئے تک جو خطابات ہوا کرتے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، قرآن میں ہے کہ میں نے رات دن قوم کو سمجھایا ہے. تو یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا دن کا وقت کا تعین کر، اس وقت بندے اس کو اکٹھے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ رات کوئی جلسہ ہو، دن کو بھی ہو سکتا ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، جامع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ جس کو شریعت کی کسی بات سے ٹکرا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. دعوت کے لیے اکٹھا ہونا جس میں قرآن سنت کی بات ہو یہ حدیث بھی نفس جائز ہے. وقت کا تعین بندوں کی فرصت کے مطابق ہو سکتا ہے، ہر علاقے میں آپ الگ الگ ہو سکتا ہے. اب یہاں رات تک جلسے ہوتے ہیں، آپ راولپنڈی کی چلے جائیں تو وہاں جو ہیں وہ 9 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں. آگے مری کے علاقے کی طرف جائیں وہاں دن میں ہم جلسے پہ جاتے ہیں، رات وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. تو آپ کیا کہیں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ رات کا جلسہ سنت ہے اور مری میں دن کا جلسہ سنت ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو علاقے کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. نماز جمعہ اور نماز ظہر اس میں وقت کا کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ظہر کے وقت میں ہی جمعہ ہوتا ہے، وقت ایک ہی ہے. آگے خطبے کے لیے امام کی مرضی ہے، وہ کبھی مختصر کر دے کبھی لمبا کر دے. امام کو اختیار ہوتا ہے، جس طرح تو ہمیں اختیار ہوتا ہے نا اپنے کاروبار چلان دا. عالم کو اختیار ہوتا ہے جمعے کا مختصر کر دے، اس کی مرضی ہے. لیٹ لوگ آئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو لمبا خطبہ کر دے، اس کی مرضی ہے. یہ جو شروع کا وقت ہونا چاہیے، ختم ہونے کا وقت نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے جمعے کا وقت 1:30 بجے، یہ نہیں ہونا چاہیے. 12:30 بجے لکھنا چاہیے کہ یہ جمعے کا وقت شروع ہونے کا ہے. اب ختم کب ہوگا؟ جب ہمارے مسجد کا خطیب چاہے گا، جتنی وہ ضرورت سمجھے گا خطبہ دے، کبھی آدھے گھنٹے کا دے دے. کیوں بندے سارے امام سے پہلے آنے چاہیے. بندے جب سارے بیٹھے ہوں تو امام مرضی کا خطبہ مختصر دے گا نا. وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کدو بندے آن تو پھر میں جناب خطبہ ختم کراں تو نماز شروع کرا. یہ اصل میں جو ہمارے ملک میں ہندوستان میں یہ جو حنفیوں نے یہ جمعہ شروع کیا ہے نا، ان کی وجہ سے یہ تقریر اور ان کی وجہ سے یہ ساری لیٹ ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، لوگ آتے نہیں ہیں اور تاخیر ہوتی رہتی. اہل الحدیث کا جمعہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان، ہر اہل حدیث، ہر اہل سنہ 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے. امام آئے وہ خطبہ دے، اس کی مرضی آدھے گھنٹے کا ہو، اس کی مرضی 10 منٹ کا ہو، اس کی مرضی گھنٹے کا ہو، وہ خطبہ دے اور جماعت کرائے. آپ کو لیٹ آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو بندے لیٹ آتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو جمعے کا پورا ثواب نہیں ملتا. اپنے عمل پہ تھوڑا سا غور کریں. شیخ صاحب فرضی جماعت ہوئی کھئی ہوئے تو مغرو ساتھی آوے تے بلا یعنی کہ بلند آواز نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں. سن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تو مسجد میں آؤ تو سلام دو. وہ نماز کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو سلام دیا جا سکتا ہے، حدیث میں ہے. اب جواب کیسے دینا ہے؟ زبان سے نہیں دے سکتے جواب، آپ ہاتھ کے اشارے سے دیں گے. مثلا آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے بندہ اس نے السلام علیکم تو آپ ان انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر دیں گے، ان انگلیوں کے ساتھ. رکوع میں ہیں تو اس طرح اشارہ کر دیں گے، سجدے میں ہیں تو ایسے اشارہ کر دیں گے. اپنی انگلیوں کے ذریعے اشارہ کر کے سلام کا جواب دے دیں گے. یہ ہو جائے گا اس کے سلام کا جواب. اور جب آپ کہیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں تو انشاءاللہ زبان سے بھی وہ جواب سارا ہو جائے گا. اور نماز کے اندر وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب ہوتا ہے.
زبان سے نہیں ہوتا۔ ایک بھائی کا دوبارہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے وہ کتنا ٹائم تھا؟ یہ میں نے بات کہہ دی ہے کہ وہ مختصر بھی ہوتا تھا، طویل بھی ہوتا تھا۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو عقل مند بندہ خطیب وہ ہے جو جمعہ خطبہ مختصر دے اور نماز لمبی پڑھائے۔ وہ جمعے کے خطبے کے مقابلے میں نماز نہیں ہے، مطلقاً نماز پڑھائے تو لمبی، تقریر کرے تو مختصر کرے، خطبہ دے تو مختصر کرے، یہ حدیث کا معنی ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ جس خطبے کا ذکر قرآن میں ہے سورۃ الجمعہ میں، حضور دے رہے تھے، خطبہ شروع کیا حضور نے مسجد نبوی میں، تو اعلان ہوا کہ منڈی میں دانے اور غلہ پہنچ گیا ہے۔ حضور خطبہ دے رہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، صحابہ کرام سامنے خطبہ سن رہے تھے، حضور دے رہے تھے، صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے، منڈی میں گئے، مدینے کے اندر منڈی تھی اس میں گئے، آٹا خریدا، دانے خرید کے جہاں جہاں جگہ ملتی تھی گھر آگے پیچھے جہاں مناسب تھی آٹا دانے رکھے اور واپس آئے خطبے سننے کے لیے، تو حضور کا خطبہ جاری تھا اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب آپ بتائیں کتنا مختصر ہوگا؟ مسجد میں خطبہ جاری ہے، صحابہ اٹھ کے گئے ہیں مسجد سے، باہر گئے ہیں، منڈی میں گئے ہیں، دانے خریدے ہیں، رکھے ہیں، واپس آئے ہیں، جمعہ ہو رہا تھا، خطبہ جاری تھا۔ تو یہ اس کا یہ معنی کہ بالکل مختصر تھا، یہ بات بھی غلط ہے، بہت زیادہ لمبا تھا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ مقامی جماعت کے ماحول اور سمجھ کے مطابق اور خطیب کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ ٹائم خطبے کے آغاز کا طے کر سکتے ہیں، ختم کرنا عالم کی ذمہ داری ہے۔ میرا یہ ایک موقف ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے جب وہ چاہے ختم کرے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کے ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا آپ پر فرض ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پہ غور کریں۔ جب آپ سارے آنا شروع کر دیں گے، پھر اگلی باری آؤں گے تو پھر مولوی صاحب نے دسا کہ بہن تو کہنا دینا خطبہ۔ ایک اور سوال ہے، جانور پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی چیز پہ لکھا جائے اللہ کی قدرت سے، کیا وہ جانور کھایا جا سکتا ہے؟ کھایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لکھا نہیں ہوتا، وہ ہمیں جو ہے نا محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ بعد میں بادلوں میں بھی لکھا جاتا ہے، کوئی نام لکھا جاتا ہے، کوئی صورت نظر آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شیر بن گیا۔ ہوں مسلم لیگ نون علاقے میں ساڑھا انتخابی نشان آسمان پر بن گیا، تو یہ بات غلط ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ کسی کی بناوٹ میں ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے نام جو ہے جہاں لکھا ہوا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی حضور کا نام محسوس ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس چمڑے کا آپ ادب کریں، احترام کریں، اکرام کریں، اس کو جو ہے کسی جگہ پر آپ رکھ دیں، اچھی جگہ پر رکھ دیں، یا جس طرح آپ بوسیدہ قرآن پاک کے اوراق کا احترام کرتے ہیں، ان کو دفن کر دیتے ہیں، اس طرح کر لیں، اپنے گھر میں کہیں لٹکا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ادب کریں گے حضور کا نام کا، انشاءاللہ اس میں اللہ عزت بھی دے گا اور اللہ احترام بھی دے گا۔ شاید گوشت پکایا گیا ہے، کوئی گوشت جو پکاؤن کے بعد ہانڈی دیکھا گیا تو ایک گوشت دی بوٹی تے اللہ لفظ واضح لکھا ہے، کھا لیں اس کو، کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کوئی مسئلہ، مجھے دے دیں، کھا سکتے ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، کیا مسئلہ۔ بھائی جب معظم زان دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا سننے والا درود پڑھے گا یا وہی جواب دے گا؟ عمومی جو حدیث ہے اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ جب میرا نام سنو درود پڑھو، اس کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عمومی حدیث اس کے سامنے موجود ہے، کہہ سکتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہے گا، لیکن عمومی حدیث موجود ہے، اس پر اگر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر خاموش رہے صرف وہی الفاظ کہے تو اذان ختم ہوگی، جب درود پڑھے گا تو انشاءاللہ ان ناموں کے بدلے جو درود اس پر فرض تھا وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ چلو دونوں پڑھ لو۔ ہاں جی دونوں طرف پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی ہے دوست ہے سر، وہ کہنا بھی میرے بچہ اللہ کو بھی بچا پائے، میرے گھر اللہ تعالیٰ نیک بچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرض سے دور فرما، جو تیرے بندے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما، جن ساتھیوں کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما،
پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہمارے ملک سے اس کرونا کی وبا سے ہمارے ملک کو پوری دنیا کو محفوظ فرما اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما کتاب و سنت کے اس ملک میں غلبہ فرما قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما اللہ اس ملک میں دین کا اسلام کا بول بالا فرما اللہ اس علاقے میں اسلام کا دین کا شریعت کا توحید کا سنت کا بول بالا فرما جناب آپ نے یہ پروگرام کرا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اس پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا اللہ جہاں جو مسجد بنائی گئی ہے اللہ اس کے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اللہ اس مسجد کی طرف لوگوں کا رجحان فرما دے اللہ لوگوں کو کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے شرک و بدعات کی نفرت اللہ ہر مومن کے دل میں ڈال دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ